اور اس میں سے سروس سماجی کال میں شروع
استاذ المفتی صاحب عالی نظام پر کاش کہ آج وہ یہاں موجود ہوتے. چلنے بات ہے کہ وہ ہوتے تو پھر ہم یہاں سامنے ہوتے. ان کی موجودگی میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دو چار لفظ کہہ پائے نہ خوشائی مشکل ہوتی تھی، لیکن ان کے نہ ہونے کا فائدہ اس آدمی نے اٹھایا. وہ اس کو ناچن کو یہاں امتحان نکالا. میں سب سے پہلے سرکار سے اعلیٰ حضرت بھائی صاحب اور برکات کو اس قابل اور ان کی خدمت اور ان کی محبتوں اور ان کی دین کی تعلیم خدمات اور اخلاص کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جامع محمد المعارف کے قافلے علم عرفان کے سالات میرے گرامی قدر رفیق دوست مفتی سلیم شیخ صاحب قاسمی رحمہ اللہ اور اس سارے قافلے کو اساتذہ کرام میں آپ کے سامنے پورے سال میں گرہن کے ساتھ لگا رہا جن کے تعلق علیہ مبارکباد میں کرتا ہوں. میری مختصر سی معلومات میں شاید جموں خطے میں وادی کشمیر میں شاید شیخ یعقوب صافی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علم حدیث کا خوب دور تھا، جہاں یہ تاریخ ملتا ہے کہ وہاں شاید احادیث میں سے مشکات کا درس ہوا کرتا تھا اور کہیں کہیں مسلم کا درس بھی تاریخ مسلم سے ملتا ہے. لیکن جموں خطے میں میری معلومات کے مطابق شاید یہ پہلا وہ ادارہ ہے جہاں باضابطہ طور پر علم حدیث کا اجرا بھی ہوا اور علم حدیث کا الحمدللہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا. آپ اللہ جانتے ہیں کہ دین کی اساس شریعت کی اساس قرآن کریم ہے اور قرآن کریم کے بعد دوسرا مقام ہے وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. جناب باری تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نبی آخر الزمان بنا کے بھیجا وہاں ان کو یہ کام دیا کہ جو آخری کتاب اتری یہ قرآن کریم کی شکل میں کلام الہی کی شکل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ جو قرآن اترا ہے. نبی علیہ السلام کا منصب نبوت یہ بھی تھا کہ آپ اس کی تفسیر اس کی تشریح اس کی تربیت فرمائیں گے. چنانچہ آپ کے سامنے آج دین کا وسیع ذخیرہ ہے. یہ دین ہے قرآن کریم کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دین کی دوسری اساس جو ہے کہ احادیث ہے. یہ جموں خطے کی مبارک کی گھڑی ہے اور بطور خاص اہل فری کے لیے جو لوگوں نے اپنے مختصر رسالت سے زندگی بسر کی اور اپنی جگہ کی استداری پر لگائی اور اپنی محبت اظہار کی. آج آپ یہاں بھی ٹھنڈک پڑ رہی ہوں گی. آج آپ کے دل کو خراب مل رہا ہوگا اور آپ کے پاس قبرستان میں آپ کے اسلاف اور آپ کے گروہوں کو آج دلی اطمینان نصیب ہو رہا ہوگا کہ ہماری باغات بھی ہو گئے اور ہماری طرف نے ایسا کام کیا کہ اس کا سکون ہم یہاں پر اور اس کا فائدہ اور اس کا انجام ہمیں یہاں پر مل رہا ہے. یہ آپ سب حضرات کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ تعلق ہے. اس کے بغیر دین اسلام قیامت تک رہ نہیں سکتا تھا. اگر صرف اتنی سی بات ہوتی کہ جناب باری تعالیٰ کی طرف سے کلام مجید اترتا جس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا کہ تورات چند طبقے میں موجود تھی وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب انجیل وہ کچھ دل کے اندر القائی کچھ باتیں کی جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملا کروایا یا لوگوں کے سامنے کہا اور اپنے اپنے انداز سے ان کے ماننے والوں نے اور ان کے حواریین نے اسے منتخب کیا. لیکن یہ واقعی کتاب ہے قرآن مجید جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام کرتا ہے جو دہانے بانی الہی سے نکلا ہے ہمارے علی کو پیشہ نہیں اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے اثر پر اس کا براہ راست نزول ہوا. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اور پھر اس قرآن کریم کا قیامت تک باقی رہنا یہ اس بات کی اوپر ڈیپینڈنٹ تھا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ
سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی سمجھنا فرمایا کہ میرے زمانے میں قرآن کریم کے بغیر کسی بھی چیز کو نہ لکھا جائے، لیکن سب آپ نہیں ہیں ان لوگوں کو، نفرات کو جنہوں نے اپنے سینے کی طریقے سے استحقاق کی، سب کچھ بنا دیا، سب کچھ کو پس کچھ ڈال دیا، دنیا کی محبتوں، دنیا کی غلازتوں سے اپنے دماغ کو خالی رکھا اور سارے اس کو دین کی امانت، احادیث رسول اللہ اور قرآن کریم کے لیے اس کو محفوظ رکھا اور اس سینے میں اور اس دماغ میں صرف قرآن کو، دین سنت اور قرآن کو رکھا۔ چنانچہ ہم تک یہ پہنچا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جانتے ہیں آج کے خباری ہونے والے پارا، ان کی پیدائش تو بھارت 197 میں ہے، وہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کا اختتام ہو رہا ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب کا آغاز شروع کیا تھا تقریباً 331 کے اندر، اور ہر حدیث کو دیکھنے سے پہلے وہ ایک مرتبہ دو کتاب پڑھتے تھے اور غسل کرتے تھے، معطر ہو کر اپنے نسخے کے اوپر قرآن احادیث رسول اللہ کا جو حصہ چاہتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے۔ یہ اتنی محبتوں اور اتنے اخلاص سے لکھی گئی کتاب کہ جو دوسری صدی کے بعد تقریباً 2.25 صدیاں بیتنے کے بعد یہ کتاب وجود میں آئی، جہاں دین اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے مختلف طرح کے اعتراض کیے، ایک طرح کا یہ اعتراض بھی کیا کہ دین اسلام کی بنیادی کتاب جو قرآن کریم کے بعد بخاری ہے، یہ تو تیسری صدی تیسری میں وجود میں آئی، لیکن کسی ایک حرف کے اوپر وہ اعتراض نہ کر سکے، اجماعی اعتراض کو کیا، لیکن کسی پرٹیکولر کسی لفظ کو دے کر اور کسی روایت کو دے کر کسی سند کو دے کر اپنے اعتراض کیا جا سکتا جو موجود ہے، جو زندہ ہے، جو قابل توجہ، قابل احترام۔ ویسے اعتراض ہو یہ خاص صدر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا، ان کی جان نشانی سے ان کی دین کی کہیں محبت تھا، محبت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہیں عشق واقع تھا، الحمدللہ۔ اور یہ کتاب ہم تک پہنچی، بڑی سعادت مند لوگوں نے یہ عزیز طلبہ یونانی چہرے جن کو دیکھ کے دماغ پاک ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ظاہری اس فرادت سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کا اصل کام شروع ہوتا ہے، اور آپ یقین جانیے ہم آپ صورت پہلے ہیں ورنہ علم و تقویٰ جانوں سے کہیں آگے۔ تجربے کی طور پر یہ بات نہیں کہ سماج آپ کے لیے کیسا ہے، معاشرہ آپ کے لیے چشم برپا ہے، اور وہ آپ کے منتظر ہے۔ صرف ضرورت ہے افراد کار، صرف ضرورت ہے کہ ذل والے ہوں، صاحب انفاق و جگر ہو، آپ کے پاس علم بھی ہو، آپ کے پاس تقویٰ بھی ہو، آپ کے پاس دین اسلام کی کہیں محبت بھی ہو اور قوم کی کہیں اخلاص بھی ہو، ملت کی کہیں درد اور حمیت پر کثرت بھی ہو۔ آپ یقین کریے معاشرہ آپ کے لیے چشم برپا ہے، وہ آپ کے لیے اپنی ضروری ہدایت بھی ہے۔ آپ دو چیزوں کے لیے آپ کو جو عرض کر سکتے ہیں تجربے کے طور پر، وہ دو چیزیں۔ پہلی بات کہ آپ نے مطالعہ